إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الدخان. سورۃ الدخان مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 43rd صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 64th صورت ہے. 59 اس میں آیات ہے، 3 اس میں رکوع ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم حامیم حرف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. والکتاب المبین، قسم ہے کتاب روشن کی. مبین کا مطلب کھول کھول کر بیان کرنے والی، اور وہ یہاں پر قسمیہ ہے، یعنی یہ کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور گواہی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. کس چیز کی گواہی؟ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن کو نازل کیا. جیسے کہ ہم نزول کے بارے میں پہلے لے چکے ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں ایکچولی اوریجنل کاپی ہے، وہاں سے بیت العزا پر آئی، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرز یہ نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ فی لیلۃ مبارکۃ، ایک رات میں بابرکت ہے. یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے، جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں یہ آیت آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ جو ہے ہم کو سورۃ القدر میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب انا کننا منذرین، بے شک ہم تھے، ہم ڈرانے والے، یعنی خبردار کرنے والے. نظارہ سے ہے موسٹ اپروپریٹ اس کا جو ہے ٹرانسلیشن خبردار کرنے والا ہوگا. اٹ از ویری کلیئر کہ یہ کب نازل ہوئی. یہ قرآن جو ہے لیلۃ القدر کو نازل ہوئی، جیسے ہم سورۃ البقرہ میں بھی لیے، سورۃ القدر میں بھی لیے، اور یہاں پر بھی آتا ہے کہ یہ بابرکت رات میں ہے. خیر یہ بابرکت رات لیلۃ القدر میں ہے. اٹ از ویری ویری کلیئر ٹو اس کہ یہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے اس لیلۃ مبارکتن جو لیلۃ القدر ہے، وچ از ویری کلیئر کہ قرآن جب نازل ہوئی لیلۃ القدر کو، اور وہ قرآن جو ہے جو نازل ہونا شروع ہوا یا لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں. اب اس رات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں فیہا، اس میں، کس میں؟ اس رات میں. یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. کل امر حکیم، ہر مضبوط کام کا، یعنی جس میں کوئی بھی مضبوط، یعنی جس میں چینجز کے کوئی چانسز نہیں ہے. یعنی مضبوط یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرم ہے، فائنل ڈیسیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اب اس سے ہم کو کیا کنکلوژن مطلب پر ہم پہنچتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے دن قرآن نازل ہوئی. لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے مہینے میں ہے، اینڈ اسی جو ہے رات کے دن تمام چیزوں کا کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں یا قدر ہماری لکھی جاتی ہے. بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 15 شعبان کو فیصلے ہوتے ہیں یا پھر اس کو شب برات کہا جاتا ہے. بٹ 15 شعبان کے بارے میں ہم کو کوئی اوتھینٹک صحیح حدیث نہیں ملتی، اور دس از ڈائریکٹلی فرام قرآن کی لیلۃ القدر کے دن تمام چیزیں جو ہے کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب برات منانا یا اس دن یہ سمجھنا
کی قدر کا یا پھر ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. دس از ناٹ اوتھینٹک, دس از ناٹ ایکچولی کریکٹ. بٹ قرآن سے ہم ڈائریکٹلی فرام قرآن وداؤٹ اینی تھنگ ایل سپورٹ, کہ قرآن کے ساتھ ہم اس کو پروو کرنے کے لیے, کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے کسی اور چیز کا سپورٹ بھی نہیں لے رہے ہم لوگ. ڈائریکٹ قرآن کی آیتوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر جو رمضان میں آتی ہے اسی کے دن تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو لیلۃ مبارکۃ کہہ رہے ہیں. مبارک یعنی بابرکت. بابرکت جیسے ہم پہلے بھی لے چکے کہ اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہونا. تو اب سب سے پہلے یہ دیکھیے الف شہر, 1000 مہینوں کے برابر ہے. یعنی اس میں اگر ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں یا اس رات کی عبادت ہم کو مل جائے تو اٹ ول بی ایکوولنٹ ٹو پریئنگ فار سو مینی منتھس. کین وی ڈو اٹ؟ وی کانٹ ڈو اٹ. وی ایکچولی کانٹ ڈو اٹ. کین وی ڈو اٹ؟ نو. 1000 months یعنی 83 years 4 months. اٹس اباؤٹ لائک اگر یہ ایک رات کی عبادت ہم کو مل جائے, اٹس لائک اباؤٹ پریئنگ فار دا ہول لائف ٹائم اینڈ کنٹینیوسلی پریئنگ. دیٹ ٹو کیا ہم کنٹینیوسلی پرے کر سکتے ہیں؟ اٹس اباؤٹ لائک پریئنگ فار 83 years 4 months. تو سوچیے آپ کی ہاؤ پریشیس دس نائٹ از. دیٹ از وائی دس نائٹ از مبارکتن. تو اس رات میں اور اس کے علاوہ اس رات میں کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ پر اس رات میں تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے. اس رات میں سب سے پیاری چیز قرآن نازل ہوئی ہے. تو پھر یہ لیلۃ القدر کی امپورٹنس ہم کو سمجھنا ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں کئی لیکچرز آپ لوگ سنے ہوں گے, اس کی امپورٹنس کے بارے میں کیا کیا کرنا ہے and everything. So I'm not getting into too much detail here. It is your assignment to make a document کہ لیلۃ القدر کی سب سے پہلے لیلۃ القدر کیا چیز ہے, لیلۃ القدر کی امپورٹنس کیا ہے, اس کے بارے میں کیا ہم کو اوتھینٹک احادیث اینڈ اوتھینٹک دلائل ملتے ہیں, اینڈ واٹ آل کین وی ڈو آن لیلۃ القدر, اینڈ لیلۃ القدر کے دن ہم کیا کیا جو ہے کر سکتے ہیں اور کیا کیا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. میک اے دعا لسٹ ایز ویل جس کے اندر گناہوں کی توبہ اینڈ ایوری تھنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو انکلوڈ دیٹ. ٹھیک ہے, تو دس از یور اسائنمنٹ. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا کننا منذرین, بے شک ہم تھے ہم ڈرانے والے یا خبردار کرنے والے. فیہا, اس رات میں یفرق, فیصلہ کیا جاتا ہے, کل امر حکیم, ہر مضبوط کام کی, امرن, ایک کام, من عندنا, ہماری طرف سے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام کیا جاتا ہے. انا کننا, بے شک ہم تھے ہم, مرسلین, بھیجنے والے, کس کو؟ رسولوں کو, فیصلوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن کو. اور اس دن جو ہے فرشتے بھی اترتے, یہ بھی معلوم ہے. تو اس دن کے فرشتوں کو اترنے کا بھی اللہ کی طرف سے ہے, قرآن کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بننا بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ کی طرف سے ہی فیصلوں کا ہونا ہے. رحمت من ربک, رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے. یعنی تمام فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں, اور یہ تمام بھیجنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے انبیاء اکرام آتے ہیں. اور کیسے آتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے آپ دیکھیں, ایک دم سے پورے انبیاء کو نہیں بھیج دیے, ٹائم سے آئے ہیں. تو انہ هو السمیع, بے شک وہ سننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سننے کے لیے کوئی ڈیوائسز یا کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. العلیم, جاننے والے ہیں, ہر حال کو جاننے والے ہیں, ہماری ہر حالت کو جاننے والے ہیں. رسولوں کو بھیجنے کے بعد ہم اس کو ایکسیپٹ کیے, ریجیکٹ کیے, وہ بھی جاننے والے ہیں. ہم کس سچویشن, کس کنڈیشن میں ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے اور اپنی چوائس کی وجہ سے, وہ بھی جاننے والے ہیں. اپنی دعاؤں کو بھی جاننے والے ہیں اور سننے والے ہیں. اسی لیے دیکھیے, نارملی اگر انسان دیکھیں ہم یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوسرا کریشن دیکھیں ہم, تو کبھی سنتا ہے, کبھی جانتا ہے. جانتا ہے تو انکمپلیٹ اس کی نالج ہوتی ہے یا اس کا وہ جاننا ہوتا ہے. سنتا ہے تو صرف ورڈ سنتا ہے, اس کے پیچھے نہ انٹینشن پتہ ہوتے ہیں, نہ اس کانٹیکسٹ پتہ ہوتا ہے. اسی لیے انٹرپریٹیشن اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپلیٹلی بنا ایپ کے سننے والے ہیں, اینڈ وتھ نالج, ہر بات کس کانٹیکسٹ میں, کب, کیسی, کس انٹینشن, ایوری تھنگ از نون ٹو ہم.
تو پھر اس کے سوائے کہاں ہم پلٹ سکتے ہیں، کہاں ہم جا سکتے ہیں؟ وہ رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کا مالک خالق مدبر صرف اللہ ہے. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے. ڈو یو بلیو دیٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیز کا مالک ہے؟ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. کوئی اور دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. ربکم، رب تمہارا، ورب آبائکم الاولین، اور رب تمہارے آبا و اجداد کا، سب کے پہلوں کا. میں سب کا رب وہی ہے. تو کیوں تمہارے آبا و اجداد کو تم پوچھتے ہو، کیوں ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جبکہ ان کا مالک بھی اللہ ہے؟ بل ہم، بلکہ وہ، فی شکین یلعبون، شک میں کھیل رہے ہیں. کھیل رہے ہیں مطلب نان سیریس ہے. دنیا کے کام کاج کو کھیل کہا جا رہا ہے کیونکہ کھیل سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کھیل پروڈکٹیو نہیں ہوتا. اسی طرح دنیا کے کام وقتی طور پر انجوائمنٹ ہے، لیکن آخرت پکا یقین ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیوں تم اپنا ٹائم ویسٹ اس ٹیمپرری انجوائمنٹ ان کھیل تماشے کے لیے ویسٹ کر رہے ہو. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس انتظار کرو جس دن آئے گا آسمان ساتھ کھلے دھوئیں کی. اس آیت میں جو دخان ہے ورڈ، اسی سے اس صورت کا نام پڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں کیا آیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، اللہ کی تعلیمات کو، آخرت کو، یہ ساری چیزوں کو جو ہے سیریس نہیں لیے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لیے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے، انتظار کرو اینڈ ویٹ فار دا ڈے جب ساتھ کھلا دھواں آئے گا. ابھی کون سا دھواں ہے؟ اس کے 2 اوپینینز ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ مکہ میں قحط کا آنا. تو اب کیونکہ یہ جو ہے یہ سورۃ الدخان مکی صورت ہے، تو پریڈکشن ہوا ہے یہاں پر کہ مکہ والے جو ہے کیا کریں گے، بعد میں ایک ایسی مصیبت میں وہ ہوگا، گھرے ہوئے ہوں گے یا آئے گا ان کے اوپر، اور یہ مکہ کا قحط ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے بہت تنگ آ کر دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میری مدد ایسے کریے جیسے تو نے یوسف کی مدد اہل مصر پر قحط کے ساتھ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور وہ بالکل اتنا خطرناک قحط آیا کہ ہڈیاں اور مردار کھاتے تھے. بھوک سے بے حال ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور اگر آپ کی دعا قبول ہوگی تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا قبول بھی ہو گئی، لیکن پھر وہ اپنے شرک پر ہی جو ہے ڈٹے رہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ قیامت کے قریب دھواں جو ہے ایک آئے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں بہت سارے علامتیں بتائے جاتے ہیں، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں کا آنا، یہاں پر یہ دھواں ہے. پھر دابت الارض یعنی زمین سے جانور نکلنا، یاجوج ماجوج کا، اور عیسیٰ ابن مریم کا آنا، زمین کا دھسنا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں سے ایک جو ہے یہ علامت بھی ہے دھواں کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دھواں پھیل جائے گا اور مومن کو زکام کی طرح لگے گا اور کافر کے جوڑ جوڑ سے نکلے گا، یعنی زیادہ نقصان اس دھوئیں سے کافر کو ہوگا. اس دھوئیں سے جو متاثر ہوں گے گھبرا کر ایمان لانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ یہ عذاب کی جو ہے ایک قسم ہوگی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اسپیشل کائنڈ اور سم کائنڈ آف دھواں ہوگا. تو شاید یہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے والا دھواں ہے. اور ایک اوپینین میں، یعنی آپ کو الگ الگ تفاسیر کے بکس میں اور الگ الگ ایکسپلینیشنز میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، تو دونوں اوپینینز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یخش الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ ہے عذاب دردناک، یعنی یہ دردناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف، اے ہمارے رب ہٹا دے، عنا العذاب، ہم سے عذاب، انا مؤمنون، بے شک ہم ماننے والے ہیں. یعنی اس وقت جو ہے کافر لوگ یہ کہیں گے انا لہم الذکریٰ، کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت، یعنی اب نصیحت کیسے قبول کر رہے ہو، اب یہ نصیحت کوئی کام نہیں آئے گی. وقد جاءہم، اور تحقیق آ چکا ان کے پاس، رسول مبین، رسول مبین، یعنی اب یہاں پہ ہمیں سوچنا ہے ہمارے پاس بھی آ گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہمیں بچا لے اور اللہ کا جو ہے بندہ ہمیں ہر حال میں رکھے. ثم تولوا، پھر وہ منہ موڑ گئے، عنہ، اس سے، وقال، اور انہوں نے کہا، معلم، سکھایا پڑھایا ہے،
مجنون دیوانہ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جو ہے کہا کہ جنون سوار ہے ان کے سر پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ والے یہ کہتے تھے، یعنی یہ اہل مکہ نے کہا، اگر اس کو ہم قحط والا اوپینین لے یا پھر اس کانٹیکسٹ میں ہم لوگ لے کہ مکہ والے ہمیشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کرتے تھے. یعنی اب خاص طور سے قحط کا واقعہ اگر لیں تو کہا کہ دعا کریے، اگر ہٹ جائے گا تو ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب وہ ہٹ گیا تو پھر کہنے لگے کہ ایک کوئی رومی غلام جو ہے ان کو آ کر یہ سب سکھاتے تھے، کیا سکھایا پڑھایا نا. تو جبکہ یہ قرآن اٹ سیلف بتاتی ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ الزام لگانے لگے. اور اگر اس کو ہم قیامت کا دھواں بھی کہیں گے تو وہ دنیا میں یہ کہتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، انا بے شک ہم کاشف العذابی ہٹانے والے عذاب کو، قلیلاً تھوڑا سا، انکم عائدون بے شک تم لوٹنے والے ہو. یعنی بے شک تم، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عذاب کو ہٹا بھی دیں تھوڑا سا بھی تو تم پرانی کیفیت پر پلٹنے والے ہو. اگر تمہیں مہلت دی جائے گی تو پھر تم کفر اور شرک کے اوپر پلٹ جاؤ گے. کفار مکہ نے وہی کیا، اگزامپل ہے. اگر قیامت پر آنے کے بعد بھی ہٹایا جائے گا تو پھر وہی اپنے شرک اور کفر پر وہ لوٹنے والے ہیں. یوما جس دن، نبطیشو ہم پکڑیں گے، البتشتا پکڑ، الکبرا بڑی، انا منتقمون بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب گرپ میں تم کو لیں گے، پکڑیں گے. اب یہ مکی صورت ہے، جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی. تو جنگ بدر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑے، کیسے 70 سے جو ہے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. اور اگر قیامت کے دن کی گرپ ہے تو وہ تو بہت ہی بڑی گرپ ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فَتَنَّا آزمایا ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، قوم فرعون قوم فرعون کو. کیسے آزمایا؟ نعمتیں دی، پھر مصیبتیں بھی دی. وَجَاءَهُمْ اور آیا ان کے پاس، رسول کریم عزت والا رسول، ایک آنرڈ رسول آئے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. ان ادو کے حوالے کر دو، یعنی اس نے کہا حوالے کر دو، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، الیہ میری طرف، عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. انی لکم بے شک میں تمہارے لیے رسول امین رسول ہوں، امانت دار، یعنی میں ٹرسٹ وردی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچا اللہ کا میسیج لے کر آیا ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اور یہ کہ نہ تم سرکشی کرو اللہ کے مقابلے. یعنی اللہ کے مقابلے سے سرکشی کیا ہے؟ اگر ہم اپنے لیے اپنے کانٹیکسٹ میں لیں گے تو اللہ کے رسول کو نہیں ماننا، اللہ کی حکم کو نہیں ماننا، اللہ کے قرآن کو نہیں ماننا، اپنی سوچ کو اللہ کی سوچ سے بیٹر سمجھنا، اپنے طریقے کو اللہ کے طریقے سے بیٹر سمجھنا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں پر اللہ کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنا. یا پہ فرعون کیسے انا ربکم الاعلی کہتا تھا. تو اب کہنے لگے انی آتیکم بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس بسلطان مبین کھلی دلیل، یعنی میں تو ثبوت لے کر آیا ہوں، میں تو ایویڈنس لے کر آیا ہوں، عصا اور ید بیضا لے کر آیا ہوں، میرے رسول ہونے کے پروفس بھی ہے، دیکھو. وانی عذتو اور بے شک میں پناہ لے چکا بھی ربی اپنے رب کی، اور ربکم اور تمہارے رب کی، یعنی میرا رب اور تمہارا رب وہی ہے اور میں اس کی پناہ لے چکا ہوں. ترجمون کہ تم سنسار کرو مجھے، یعنی مجھے ڈر نہیں ہوتا. اف یو آر لائک پلاننگ ٹو اسٹوننگ می ٹو ڈیتھ، مجھے ڈر نہیں ہوتا کیونکہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں. وَإِنْ اور اگر لم نہیں تؤمنوا لی تم مانو گے میری بات، یعنی اگر تم کو یقین نہیں آتا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، فَاعْتَزِلُونَ تو چھوڑ دو مجھے، یعنی میں جہاں جانا چاہتا ہوں مجھے جانے دو، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو. فَدَعَا رَبَّهُ تو اس نے پکارا اپنے رب کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. أَنَّ هَؤُلَاءِ بے شک یہ قوم مجرمون قوم ہے مجرم، یعنی اللہ کے احکام کے خلاف جو ہے اپنی بات کرتے ہیں. تو وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اور اس دعا کے بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 88 اور 89 میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جو ہے مال کو اور ان کے جو ہے اس کو ہٹا دیجئے، اور ان کے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، اور جب تک وہ لوگ عذاب نہیں دیکھ لیں گے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہ ساری ڈیٹیلز پہلے ہو چکی.
کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا، پھر انہوں نے جو ہے عصا ماری، پھر دریا کا پھٹنا، راستہ بننا، یہ ساری چیزیں ہم کو پتہ ہے، یہ ساری چیزوں کا. تو اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. فَأَسْرِ بِعِبَادِي، تو لے چل میرے بندوں کو. یہ پورا واقعہ ہم کو پتہ ہے، ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ لے چلو میرے بندوں کو. لیلاً، راتوں رات، انکم، بے شک تم، متبعون، تم پیچھا کیے جانے والے، یعنی فالو کیے جانے والے ہو. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دو سمندر کو ساکن، یعنی جو راستہ آ گیا کھل گیا. پھر انہم جندن، بے شک وہ لشکر ہے، مغرقون، غرق ہونے والے. تو کیسے فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے. کم ترکو، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے، من جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں. کتنے پیچھے گارڈنز، باغ، چشمے، فاؤنٹن، سب دنیا جمع کی اور اس پہ اتراتے تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے. وزروع، اور کھیتیاں، ومقام من کریم، اور مقام عمدہ. ان کے سارے فورٹس، ان کے سارے پیلسز گون نہیں، they were gone، they were مطلب people were gone. یہ ساری دنیائی چیزیں تھے. ونعمتن، اور نعمت یعنی آرام کی چیزیں. کانو، تھے وہ، فیہا، اس میں، فاکہین، عیش کرنے والے، یعنی دنیا میں مزہ کرتے تھے. کذالک، اسی طرح. وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے ان کو، قوماً آخرین، دوسری قوم کو. یعنی مالک چھوڑ گئے. اگر فرعون ایمان لاتا تو ایسے نہیں ہوتا. سب چھوڑ کر جانا ہے. آج ہم جو جمع کر رہے ہیں، جو فلیٹس، جو پلاٹ، جو گاڑیاں، جو زیوریں، جو چیک بکس، جو پاس بکس، جو فرعون جیسا بادشاہ کو سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا، اس کی فوج کو سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑا، تو آپ اور میں کہاں ہیں. فَمَاتُونَا، بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، رویا ان پر آسمان، وَالْأَرْضُ، اور زمین. کیونکہ کوئی نیک لوگ نہیں تھے. کوئی نہیں رویا، نہ آسمان نہ زمین. نیک لوگوں کی موت کے اوپر یہ سب ہوتا ہے. جیسے سعد بن معاذ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عرش کانپ اٹھا اور اتنے فرشتے اترے جتنے کبھی نہیں اترے. لیکن یہاں پہ تو برے لوگوں کا خاتمہ ہوا. کیوں روئے گا کوئی بھی. وما کانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے. اتنا سوچ کر، سمجھ کر، پلان کرنے والوں کو کوئی موقع نہیں ملا. کیسے اللہ کی پکڑ ہوئی. اس میں ہمارے لیے کوئی لیسن نہیں ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے، بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، رسوا کن عذاب سے. کیسا رسوا کن عذاب دیتا تھا فرعون. بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، خوب مزدوری کرواتا تھا. یس اور نو. من فرعون سے، انہو کان عالیا، بے شک تھا وہ بلند درجے والا، من المسرفین، حد سے بڑھنے والوں میں سے. یعنی کیسا حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. بھلے ہی اتنا بڑا اس کا امپائر تھا، اتنا بڑا اس کا راجپاٹ تھا، اتنا بڑا اس کا کنگڈم تھا، کوئی رویا. فما بکت علیہم السماء والارض، تو نہ رویا ان پر فرعون اور اس کے پورے فالوورز پر، نہ آسمان اور نہ زمین. آسمان اور زمین نہیں رویا. اس کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ نہ آسمان والے روئے نہ زمین والے روئے. سب تو خوشیاں منا رہے تھے کہ وہ ختم ہو گیا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ترجیح دی تھی ہم نے ان کو، عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود علم کے. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. کس لیے؟ دین کے علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا. اس میں دو معنی ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بیس پر بنی اسرائیل کو چنا. دوسرا، بنی اسرائیل were chosen because they had knowledge of اللہ سبحانہ تعالیٰ, they had knowledge of books. اعلیٰ اوپر, العالمین جہاں والوں پر. تو بنی اسرائیل کو جہاں والوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا. وَآتَيْنَاهُمْ, اور دی ہم نے ان کو, من الآیاتی نشانیوں میں سے, ما فیہ جو اس میں, بلاء مبین آزمائش تھی کھلی. یعنی فرعون سے نجات تو ملی, سمندر میں راستہ ملا, اس کے بعد من سلوا کا اترنا, بادلوں کا سایہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور آزمائش یہ سب دیے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں, نعمتوں کی قدر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اور یہ سب کیا ہوا اس امتحان میں ہم پہلے لے چکے. ان هؤلاء لیقولون, بے شک وہ لوگ البتہ کہتے ہیں, ان ہی الا موتتنا, نہیں یہ مگر ہماری موت ہے, الاولی پہلی. اب بے شک وہ لوگ البتہ کہتے ہیں, یہاں پر سے کانٹیکسٹ جو ہے تھوڑا چینج ہو رہا ہے. اہل مکہ ہے یہ, اہل مکہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے مگر ہماری موت الاولی پہلی, یعنی جیسے ہم جینے سے پہلے تھے, مرنے کے بعد بھی ویسے ہی اٹھائے جائیں گے. کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کو
دوبارہ اٹھنے کے اوپر یعنی آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا. وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے، یعنی ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. فاتو، پس لے آؤ، بآبائنا، ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اگر دوبارہ زندہ ہونے کی بات کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا جو مر گئے، آرگیومنٹ ہے ان کی کہ اٹھا کر لے کے آؤ ہمارے باپ دادا کو. اہم خیرن، کیا وہ اچھے ہیں، ام قوم تبعن، یا قوم تبع. قوم تبع یہ جو ہے یمن کے بادشاہ کے لقب سے ہے. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی بڑے بڑے لوگ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم تبع اور دوسرے جو ہے اس کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی قوم تھی، قوم سبا کی ایکچولی ون آف دا برانچز یہ قوم تھی، اور ان کو اتنا غلبہ حاصل ہوا تھا اسپیشلی 300 عیسوی کے تک یہ حکمران رہے، اور بہت شاندار ترقی کی، بہت ایکسپانڈ کیا، یہاں تک کہ رشیا تک چلے گئے. یعنی سب عربوں کے زبان پر ان کے افسانے تھے. اور سورہ قاف میں بھی آتا ہے کہ ان کی طرف رسول بھیجا گیا تھا. تو بہت گلوریس ان کا وہ تھا کہ عربوں میں ان کی افسانے، سٹوریز، یہ سب مانے جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کیا وہ اچھے ہیں یا قوم تبع؟ کیا ان سے بھی، یعنی اتنی بڑی قوم تھی نا، وہ بھی ختم ہوئی نا. والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. تو اہل مکہ تم کیسے بچ سکتے ہو جب بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو گئی ہے؟ قوم فرعون بھی ہلاک ہوئی، قوم تبع بھی ہلاک ہوئی. انہم کانوا مجرمون، بے شک تھے وہ مجرم، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، توحید پر نہیں تھے، شرک کرتے تھے. وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشے کے طور پر. یعنی سب کچھ کھیل تماشے میں وداؤٹ پرپس نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ما خلقناہما، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق یعنی نمبر ون، ان ریالٹی اٹس ناٹ این illusion. یہ جو پلانٹس ہم کو نظر آتے ہیں، اٹس ناٹ illusionary world, actually they exist, اور with a purpose. ولیکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے. آسمان اور زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پرفیکٹ with a purpose جو ہے بنایا ہے. ہم اپنی زندگی آرام سے گزار رہے ہیں، یقین نہیں رکھتے. اے انسان، جب یہ سب مقصد کے ساتھ بنایا گیا ہے تو پھر تم بغیر مقصد کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تمہاری زندگی کا کوئی پرپس نہیں ہے؟ ان یوم الفصل، بے شک دن فیصلے کا، میقاتہم، اس کی میعاد یعنی اس کا فکسڈ ٹائم، طے شدہ وقت، اجمعین، سب کا، یعنی سب کو وہاں پر کھڑا ہونا ہے، الگ الگ، اکیلے اکیلے، گروپس میں، بٹ ایوری بڈی ہیز ٹو اسٹینڈ دیر. ایسا نہیں کہ کوئی ایگزیمپٹڈ ہے اس دن کھڑے ہونے سے. یوم لا یغنی مولا، جس دن نہیں کام آئے گا کوئی عزیز، کوئی مولا، ام مولا، عزیز کو یعنی قریبی دوست کو کام نہیں آئے گا. کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا. شیئا، کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. الا، مگر، من، جس پر رحم اللہ، رحم فرما دے اللہ تعالیٰ، بس وہی پار کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس میں ان لوگوں میں شامل کر دے. انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ وہی غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. انا، بے شک، شجرۃ الزقوم، درخت زقوم کا، دوزخ کے باٹم سے نکلتا ہے، اور اس کے پتے شیطان کے سروں کی طرح ہوتے ہیں. طعام الاثیم، کھانا ہے گناہ گاروں کا. کالمہل، گلے ہوئے تانبے کی طرح، یعنی لکوڈ کے وہ فارم میں جو نیچے بیٹھ جاتا ہے، لیکن مولٹن میٹل. And do you know at what temperature the metal melts? 1700 to 1800 degrees Celsius پر پگھلتا ہے. 100 ڈگریز کی چائے ابلتی ہوئی اس سے کیا حال ہو جاتا ہے، تو 1700 to 1800 ڈگریز میں سوچئے کیا حال ہوگا. یغلی، جوش کھائے گا. فی البطون، پیٹوں میں. تھوڑی سی گیس پیٹ میں ہو گئی تو حالت کیا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کر رکھے. کغلی، مانند جوش کھانے، الحمیم، کھولتے پانی کا، یعنی پیٹ میں مولٹن میٹلز، پیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کے رکھے. خذوہ، پکڑو اس کو، یعنی کہا جائے گا پکڑو اس کو. فاعتلوہ، پس گھسیٹو اس کو. الی سواء الجحیم، طرف جہنم کے وسط میں، یعنی بھاگ نہیں سکتے.
کیونکہ سینٹر میں آ جائیں گے وہاں سے بھاگنا مشکل ہوگا، سراؤنڈنگ سے بھاگنا ایزی ہوتا ہے نا. ثم صبو پھر انڈیل دو، فوقا اوپر، رأسی اس کے سر کے، من عذاب الحمیم کھولتے پانی کے عذاب سے. ایک لمحے کے لیے سوچئے، اوپر سے کھولتا ہوا پانی، پیٹ میں کھولتا ہوا، ذق کہا جائے گا، چکھو، انکا بے شک تم، انت العزیز الکریم زبردست تھے عزت والے. دنیا میں تو بڑے بڑا نام تھا، بڑی عزت تھی، بڑے لیڈرز تھے، آنرڈ، عزت والے اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور غریبوں کو بالکل حقیر سمجھتے تھے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ العزیز الکریم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ ہے جو ساتھ اس کے تم شک کرتے تھے، یعنی تم کو یقین نہیں تھا قیامت کے اوپر، دوبارہ اٹھنے کے اوپر. ان المتقین، بے شک متقی لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تقوی ڈال دے، فی مقام امین، جگہ پر ہوں گے امن والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان متقی لوگوں میں شامل کر لے. نہ خوف ہوگا، نہ مصیبت، نہ پریشانی، نہ موت. فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں، یلبسونا پہنیں گے وہ، من سندس باریک ریشم میں سے، و استبرقین اور موٹا ریشم، یعنی لگژریز بتائی جا رہی ہے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے، جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں بیسٹ اینڈ ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں نا. کذالک، اسی طرح ایسا ہوگا جنت میں. وزوجناہم، اور بیاہ دیں گے ہم ان کو، بحور عین، موٹی آنکھوں والی سفید عورتوں سے. حور کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جس کی آنکھوں کی سفیدی بہت سفید، اور جو بلیک بال ہوتا ہے وہ بہت بلیک ہو، یعنی وائٹ بہت کلیئر وائٹ اینڈ بلیک بال بہت، یعنی گوری گوری بڑی آنکھوں والوں سے. یدعون فیہا، وہ طلب کریں گے اس میں، بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کے پھل امن سے رہنے والے. یعنی دنیا کی بڑی بڑی نعمت کے ساتھ بھی خوف ہوتا ہے، ختم نہ ہو جائے، چھن نہ جائے، چوری نہ ہو جائے. ایک اچھا کیک لا کر بھی فریج میں رکھے تو ارے ختم ہو جائے گا، میٹھا بنائے ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، وہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا ختم ہونے کا، چوری ہونے کا. لا یذوقون، نہ وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، الموتا موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی موت جو دنیا میں آ گئی خلاص. وہاں پہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کسی پر بھی موت نہیں آئے گی. ووقاہم، اور بچا لے گا ان کو، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، اللہ ہمیں بچا لے. فضلا، فضل ہوگا. فضل کیا ہے؟ حق سے زیادہ، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. یعنی ہمارا کوئی بھی عمل اتنی بڑی نعمتوں کے قابل نہیں تھا، اللہ کے فضل سے جنت ملے گی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ کامیابی ہے بہت بڑی، یعنی سب سے بڑا اچیومنٹ. فإنما، پس بے شک، یسرناہ، آسان کر دیا ہم نے اس کو، بلسانک، تیری زبان پر، اس کو، قرآن کو، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، شاید کہ وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے، شاید کہ جو ہے اپنی ذہنی، جذباتی، روحانی ساری ضرورتوں کو پورا کرے. فرتقب، بس انتظار کرو. نہیں مانتے؟ فرتقب را قاف با سے ہے، نظر رکھنا، ویجیلنٹ ہونا کے معنی بھی آتے ہیں اس میں. انہم مرتقبون، بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں، قیامت کا وہ انتظار کر رہے ہیں، تم ان کے اس کا انتظار کرو. سورۃ الجاثیہ، سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 45 ہے، نزول کے اعتبار سے 65 ہے. جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنا، نیلنگ ڈاؤن. بیسک اس کا جو ہے، جو تھیم ہے اس صورت کی، تکبر اور غرور سے بچنے کی دعوت یہاں پہ دی جا رہی ہے، کیونکہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے ہم سب کو پتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حامیم حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے، العزیز جو زبردست ہے، پاورفل ہے، الحکیم حکمت والا ہے. یہ حکمت فرمنس کے معنی، وزڈم کے معنی سب اس میں آتے ہیں. اب اللہ کی وجود کے نشانیاں، ان فی السماوات، بے شک آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان لانے. آیات، نشانیاں، اللہ کی وجود کی نشانیاں، اللہ کی ہونے کی نشانیاں. چاند دیکھو، سورج دیکھو، پلانٹس دیکھو، وداؤٹ اینی ہکس اینڈ پلرز، سسپینڈڈ ان اسپیس، ایکسپینڈنگ یونیورس، روٹیٹنگ ارتھ، ریوالونگ ارتھ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، with so many gravitational forces here and there. وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، اس میں بھی نشانی ہے.
بچے کیسے گرو ہو کر ایڈلٹ ہوتے ہیں. ہمارے بچہ ایک حقیر پانی سے انسان دیکھو، آرگنز دیکھو، آرگن سسٹم دیکھو، کیسے ڈائجیشن ہوتا ہے، کیسے ہارٹ بیٹ ہوتا ہے، نروس سسٹم، اناٹمی، فزیولوجی، سائیکالوجی، ذہن، سب کچھ دیکھ لو. ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. اپنے آپ کا ایک ڈپلیکیٹ کریٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. پیشاب آ گیا تو روک نہیں سکتے، جان نکل گئی تو واپس لا نہیں سکتے. اتنا تو بس نہیں ہے ہمارے اوپر. دیکھو تمہاری پیدائش میں وما یبثو، اور جو پھیلا رہا ہے من دابتن، جانوروں میں سے کتنے کیڑے مکوڑے جانور، میملز، ریپٹائلز، انسیکٹس، برڈز، فش، مچھلیاں، ٹڈیاں، چڑیاں. آیات نشانیاں ہیں لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جس کو اندر سے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، اس کے لیے کام آئے گی. واختلاف اللیلی، اور رات کے اختلاف میں، والنہار، اور دن کے اختلاف میں. دس از ہیپننگ بیکاز آف روٹیشن. وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق میں، بارش کے تھرو رزق. فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا، بھی، ساتھ اس کے، کس کے، بارش کے، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، یعنی خشک ہونے کے بعد، ڈرائی ہونے کے بعد. پورا غور کرو دا پروسیس آف واٹر سائیکل. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، آیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، ایک قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. ایمان از اکول ٹو یقین از اکول ٹو عقل کی بنیاد. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے. نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیک بالحق، آپ پر حق کے ساتھ، یہ سچائی کے ساتھ، جھوٹ نہیں ہے اس میں. یو کین ویریفائی اٹ. فبأی حدیث، تو ساتھ کون سی بات کے، بعد اللہ، اللہ کے بعد، و آیاتی، اور اس کی آیات کے، یوقنون، وہ جو ایمان لائیں گے. اگر ان آیات سے نہیں مانتے ہدایت کے لیے، اور کیا پریزنٹ کریں؟ قرآن کی آیات بھی موجود ہے، اللہ کے وجود کی نشانیاں بھی موجود ہے، کائنات میں بھی موجود ہے. اب تو سمجھو. کیسے سمجھو گے؟ ویل لکل، ہلاکت ہے واسطے ہر افاکن اثیم، بہت جھوٹے، بہت گنہگار کے. وہ کیسے ہوں گے؟ یسمعو، جو سنتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ، پڑھی جاتی ہے اس پر، ثم یصر، پھر وہ اڑ جاتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن، گویا کہ، لم یسمعها، نہیں اس نے سنا اس کو. اللہ کی دعوت، اللہ کی بات، توحید کی بات سن کر ایسے جیسا کہ سنا ہی نہیں. نو چینج، نو ٹرانسفارمیشن. یہ کون ہے؟ جھوٹا اور گنہگار، افاکن اثیم، کہ میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا، میری بڑائی میں ہی رہوں گا. جھوٹا اس لیے کیونکہ اس نے حق کو قبول نہیں کیا، گنہگار اس لیے کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے اپنی مرضی چلایا. اب یہاں پہ وی نیڈ ٹو کوسچن ourselves what are we doing after learning قرآن. فبشر ہو، تو خوشخبری دے دو اس کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. وَإِذَا، اور جب، علم، وہ جان لیتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیات میں سے، شیئن، کوئی چیز، اتخذہا، بنا لیتا ہے اس کو، ہزوا، مذاق. جن کی نیت میں عمل کرنا نہیں ہوتا، وہ ایک چیز پکڑتا ہے، اس کا مذاق اڑا لیتا ہے. کبھی حوروں کا ذکر آیا تو مذاق، کبھی بات کو آؤٹ آف کانٹیکس لے کر جا کر مذاق، کبھی جہنم کے داروگاہ پہ مذاق. اولئک لہم، یہی لوگ ان کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کن. کیونکہ خود کو عزت والی چیز سمجھتے تھے تو وہ عزت پوری جو ہے مٹی میں مل جائے گی. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. ولا، اور نہ، یغنی، کام آئے گا، عنہم، ان کو، ما کسبوا شیئا، جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، جو مال، جو عزت، جو شہرت، جو دولت، جو عہدہ، جو رسپیکٹ، جو آنر دنیا میں کمایا، آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا متخذوا، اور نہ جو انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، اولیاء، سرپرست، یعنی اللہ کے سوائے دوسروں کے اوپر بھروسہ کیا، کبھی بزرگوں پر، کبھی پیروں پر، کچھ کام نہیں آئے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. هَذَا هُدَى، یہ ہے ہدایت. کیا؟ قرآن. یہ تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، بِآیاتِ رَبِّهِمْ، آیات کا اپنے رب کی، یعنی قرآن. لَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے عذاب ہے، مِن رِجْسٍ علیم. رجس یعنی عجیب، بے قرار کرنے والا، دردناک
علیم کا مطلب دردناک، رجس کا مطلب بے قرار کرنے والا، بے چین کرنے والا، رسوا کرنے والا. رجس ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر گھن آئے، ایک کپ کپی ہو، عجیب، اس کو رجس کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کر رکھے ہم کو اس سے. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، سخر، جس نے مسخر کیا، لکم البحر، تمہارے لیے سمندر کو، ہیوج سمندر. امیجن فرعون اور اس کے ساتھیوں کو لے کے ڈوب نکلا، وہ ہیوج سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، لتجری الفلک، تاکہ چلے کشتیاں، فیہی، اس میں، بامرہ، ساتھ اس کے حکم کے، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، پار کر کے تم سامان لے جاتے ہو، ادھر سے ادھر پہنچاتے ہو، ولعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا شکر ادا کرو، ایکنالج کرو. وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا منہ، سارے کا سارا اس سے. Anthropic principle. Everything in this universe has been finely tuned to suit human life on earth. Look at gravity, look at atmospheric pressure, look at atmospheric composition, look at water distribution, look at the distance of sun from the earth. Inna, بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے، اللہ کی وجود کے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو. غور و فکر کیا یا نہیں کیا؟ قل للذین، کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، یغفروا، درگزر کرے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یرجون ایام اللہ، نہیں وہ امید رکھتے اللہ کے دنوں کی. اللہ کے دنوں کی یعنی وہ دن جن میں اللہ سرکش قوموں سے انتقام لیتا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود. مینس پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی اس سے سبق نہیں لیتے. جب لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہے تو بعض لوگ انکار کرتے ہیں، بعض بحث کرتے ہیں، بعض مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لڑائی کرنا ہے؟ نو. جھگڑا کرنا ہے؟ نو. برے ورڈز بولنا ہے؟ نو. کرس کرنا ہے؟ نو. کیا کرنا ہے؟ اگنور. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یغفر، درگزر، اگنور، لیجزیہ، تاکہ وہ بدلہ لے، قوماً، ایک قوم کو، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. یہاں پہ ایک اوپینین یہ ہے کہ سرکش لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا. دوسرا یہ ہے کہ تم صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا. مکی صورت ہے، یہ صورت مکی صورت ہے. قرآن پڑھنے اور سننے کی ان کو اجازت بھی نہیں تھی، لوگ ان کو پریشان کرتے تھے. تو ایسے میں صبر کرو، لیکن میسج کنوے کرتے جاؤ، درگزر کرو، اگنور کرو. یہ ایک دائی کی صفت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. من عمل صالحا، جس نے عمل کیے اچھے، فلنفسہ، تو اس کی ذات کے لیے ہے. اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں تو میرے لیے، اگر میں نیک کام کر رہی ہوں میرے لیے، اگر میں صدقہ کر رہی ہوں تو میرے لیے. ومن اساء، اور جو برائی کرتا ہے، فعلیہا، تو اسی پر ہے، یعنی کسی اور کے اوپر نہیں ہے. ہم اپنی برائی کا، اپنے گناہ کا بلیم کسی اور کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، بنی اسرائیل کو، الکتابہ، کتاب، تورات اور انجیل، والحکمہ، اور حکومت، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، والنبوت، اور نبوت، کتنے انبیاء اکرام آئے، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا ہم نے ان کو، منسلوا بھی دیا، اور ادروائز بھی بہت ہی فلرشڈ وہ جگہ ہوتی تھی، پیڑ پودے، فروٹ، زیتون، انگور، کھجور، سب کچھ ہوتا تھا. من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم، اور فضیلت دی ہم نے ان کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر. آج بھی پورے ورلڈ کو ڈومینیٹ کیے ہوئے ہینڈ فل آف ہے. وآتیناہم، اور دی ہم نے ان کو، بینات، واضح نشانیاں، من الامر، دین میں سے. فما اختلفوا، تو انہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم، اس کے بعد جو آیا ان کے پاس، العلم، علم، تورات، انجیل، زبور، قرآن، سب کچھ آیا. بغین، وجہ کیا تھی؟ ضد کی وجہ سے، بینہم، آپس میں، ایک دوسرے سے بڑے بننے کی خواہش تھی، اپنی کرنے کی خواہش تھی. ابلیس کی طرح، انا خیر من، ان ربک یقضی، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو تھے وہ، جس میں وہ اختلاف کرتے. دینی اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. ثم جعلناک، پھر لگا دیا ہم نے آپ کو، علی
شریعت اوپر ایک طریقے کے یا شریعت کے، من الامری دین میں، حکم میں، یعنی ایک ایسا راستے پر جو حق ہے، جو اللہ تک لے جائے گا، فاتبعها پس پیروی کرو اس کی، ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرو اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے. آپ کو کلیئر پروفز دیے گئے، جو نہیں مانتے چھوڑ دو ان کو، آپ کو راستہ دکھایا گیا بس اسی کو فالو کرو، ان کے راستے پر مت چلو جو دین کے نام پر الٹی پلٹی کامیں کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو. تمام لوگ جتنا اس کے اندر میں ڈویلو کر رہی ہوں، جتنا ریسرچ کر رہی ہوں، I've been finding کہ even scholars, even Muslim scholars, even scholars those who are not on shirk، وہ بھی اپنے منمانے فتوے دیتے ہیں. جسٹ ہولڈ قرآن اینڈ سنت. اور باقی تمام اسکالرز جو بول رہے ہیں کان آنکھ کھلے رکھو. واٹ آر دے سیئنگ، ہاؤ آر دے سیئنگ، ان کی انٹرپریٹیشن ہے یا ڈائریکٹ قرآن سے. جب ان کی انٹرپریٹیشن ہے اس کو آنکھ بند کر کے فالو مت کرو. ان کی انٹرپریٹیشنز میں ان کا مائنڈ پروسیس، ان کا کلچر، ان کا براٹ اپ، ان کا نیچر، ان کی تربیت سب کچھ آئے گی، ریفلیکٹ ہوگی ان کے فتاوے میں. قرآن سے جو ڈائریکٹ بات آتی ہے اور کریکٹ اوتھینٹک احادیث سے جو ڈائریکٹ بات آتی ہے، اوتھینٹک احادیث میں ہاؤ مینی ٹائمز دس تھنگ ہیز بین ریپیٹڈ اینڈ ٹولڈ ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز، یہ بھی کنسیڈر کریے. ان شاء اللہ تعالیٰ اب جب آپ کا نیکسٹ لیول کمپلیٹ ہوگا، I'll take تعلیم الفقہ in detail and how these interpretations and how this جو ہے یہ ساری چیزیں کیا رول پلے کرتا ہے، کس چیز کو لینا ہے، کیسا لینا ہے. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں لوں گی میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اتنا وقت اور اتنی صلاحیت دے، آمین. تو قرآن اور سنت کو پکڑ لو. جو علم نہیں رکھتے ان کے پیچھے اندھادھند مت بھاگو. انہم بے شک وہ، لن نہیں، یغنو کام آ سکتے ہیں، عنک من اللہ شیئا تجھ کو اللہ سے کچھ بھی. جو سیدھے راستے سے جو ہے ہٹ کر دوسری طرف بلانے والے ہیں وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. بنی اسرائیل اور اہل مکہ دین سے ہٹنے کے لیے الگ الگ آفرز دیتے تھے، تو مت مانو، اپنا راستہ نہ چھوڑو. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم لوگ، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض دوست ہے بعض کی، آپس میں ہیلپرز ہے. واللہ ولی المتقین اور اللہ تعالیٰ دوست ہے متقی لوگوں کا، اللہ تعالیٰ گارڈین ہے متقی لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ہمارا گارڈین بن جائے. ھذا بصائر، یہ روشن نشانیاں ہیں، یہ وزڈم کی باتیں ہیں جو ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہ ہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہو. ام حسب الذین، یا خیال کیا ان لوگوں نے، اجترحوا جنہوں نے کام کیے یا کمائی کی، السیئات برائیوں کی، جو بھی لوگ جو برے چیزیں کرتے ہیں، ان نجعلہم کہ ہم کر دیں گے ان کو، کالذین ان لوگوں کی طرح، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے. یعنی برے کام کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مومن اور اچھے لوگوں کی طرح ان کو کر دیں گے. سواء برابر ہے، محیاہم ان کا جینا، ومماتہم اور ان کا مرنا، کیا ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی. ساء کتنا برا ہے، ما یحکمون جو فیصلہ کر رہے ہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں. اچھے کا انجام اچھا ہوگا اور برے کا انجام برا ہوگا. وخلق اللہ اور پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، not illusion with a purpose. وَلِتُجْزَا اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر شخص کو، بما کسبت بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. افرأیت کیا پھر تم نے دیکھا یا غور کیا، من اتخذ جس نے بنا لیا، الہہ اپنا الہ، ہواہ اپنی خواہش نفس کو، آئی می مائی سیلف، یہ نہیں کہ میرا کریٹر کیا چاہتا ہے. جیسے اللہ کا حکم ماننا ہے ویسے خواہش نفس کو مانتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللہ اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے، علی علم علم کے باوجود، پڑھنے لکھنے کے باوجود اثر نہیں ہوتا. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پڑھ لیا لیکن سمجھ نہیں آتا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ اور اس نے ڈال دیا، عَلَى بَصَرِهِ اس کی آنکھوں پر، غشاوہ ایک پردہ، دکھتا نہیں ہے، سب کچھ فلٹر ہو جاتا ہے. فمن تو کون، یہدیہ ہدایت دے گا اس کو، من بعد اللہ اللہ کے بعد.
جس کو اللہ کی کتاب سے اثر نہیں ہوا اب کون سمجھا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے، سبق نہیں لیتے؟ اتنے مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند وہ ہے جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہے اور آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ سے بڑی بڑی توقعات رکھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہے، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، دوسرا انسان کا اپنے آپ پر بہت خوش ہونا یعنی خود پسندی، تیسرا ایسے دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے یعنی بہت بخل اور حرص والی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا ما ہی نہیں یہ الا حیاتنا مگر ہماری زندگی دنیا کی، نموتو ہم مریں گے، ونحیا اور ہم جئیں گے، وما یہلکنا اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو، الا الدہر مگر زمانہ، یعنی وقت کا آنا جانا، زمانے کی گردش ہے، جیسے موسم آتا جاتا ہے، زندگی آتی ہے، ٹائم بدلتا ہے۔ وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، بذالک اس کا، من علم کوئی علم، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں۔ انہم الا یظنون، نہیں وہ مگر وہ گمان کرتے ہیں، یعنی خود کے بنائے تھیوریز، گیس ورک ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات روشن، ما کانا نہیں ہوتی، حجتہم ان کی حجت، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا، یہ کہ وہ کہتے ہیں لاؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا اگر سچ ہے تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، یحییکم زندہ کرتا ہے تم کو، ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، ثم یجمعکم پھر جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، میجورٹی آف لوگ، لا یعلمون نہیں علم رکھتے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ویٹ اینڈ واچ دیٹ ڈے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ اس دن، یخسر خسارہ پائیں گے، المبطلون باطل پرست، حق کو ناحق بتانے والے، سچ کو جھوٹ کہنے والے، جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ وَتَرَى اور تم دیکھو گے، کل امت ہر امت کو، جافیہ گھٹنوں پر گری ہوئی، گھٹنے ٹیک کر جیسے بیٹھتے ہیں نا، یعنی ہارنے کی، شکست کی سائن ہے یہ۔ کل امت ہر امت، تدعا بلائی جائے گی، الی کتابہا طرف اپنی کتاب کی، یہ کون سی کتاب ہے؟ اعمال نامے کی کتاب جو دنیا میں کام کر آئے۔ الیوم تجزون آج تم جزا دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون جو تھے تم عمل کرتے، تم جو کر کے آئے اس کا حساب کتاب۔ ھذا کتابنا یہ ہے کتاب ہماری یعنی اعمال نامہ، ینطقو بولے گی، علیکم تم پر، بالحق حق کے ساتھ، پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ہی بولے گی۔ انا کننا نستنسخ بے شک ہم لکھواتے تھے، ہم تنسخ نون سین خاف سے ہے نسخہ، جو بھی ہم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں سب فرشتے لکھ رہے ہیں، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ مل کر بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے تنکے مل کر جو ہے بڑا وہ ہو جاتا ہے۔ ما کنتم تعملون جو تھے تم عمل کرتے، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ، آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ، ایوری ٹائپ آف ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، with all the pillars of ایمان، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے اچھے، فَيُدْخِلُهُمْ تو داخل کرے گا ان کو، ربهم فی رحمتہ ان کا رب اپنی رحمت میں، ذَلِكَ یہ ہے، ہوا وہ، الفوز المبین کامیابی کھلی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی کیا پھر نہ تھی میری آیات، تتلا علیکم پڑھی جاتی تم پر، فاستکبرتم تو تکبر کیا تم نے، یعنی سن کر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکنتم قوما مجرمون اور تھے تم مجرم لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا، ان وعد اللہ بے شک وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، والساعۃ اور قیامت، لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، قل تم کہا تم نے، ما ندری
ہم نہیں جانتے مساعتو قیامت کیا ہوتی ہے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آتا. ان نظن نہیں ہم سمجھتے الا الظن مگر ایک گمان، وما نحن اور نہیں ہم بمستیقنین یقین کرنے والے. یعنی یہ سب فلسفی لگتی تھی، قیامت کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، ایسا کیسا ہوگا یہ سمجھتے تھے. وبدا لہم اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات برائیاں، ما عاملو جو انہوں نے عمل کیے، وحاق اور گھیر لے گا بہم ان کو، ما کانو جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون ساتھ اس کے مذاق اڑاتے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے، اللہ کی پکڑ کا مذاق اڑاتے. وقیلا اور کہہ دیا جائے گا الیوم آج، ننساکم ہم بھلائے دیتے ہیں تم کو، یعنی آگ میں چھوڑ کر بھول جائیں گے، کما نسیتم جیسا کہ تم بھول گئے، لقاء ملاقات کو، یومیکم ھذا تمہارے اس دن کی، یعنی تم نے قیامت کے دن کو بھول کر اپنی منمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ میں ڈال کر بھول جائیں گے. ومأواکم النار اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے. آج کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا، کوئی ہیلپ نہیں، کوئی کچھ نہیں. ذالکم یہ بات بھی انکم بوجہ اس کے کہ یقیناً تم اتخذتم بنا لیا تم نے آیات اللہ ہزوا اللہ کی آیات کو مذاق، وغرتکم اور دھوکے میں ڈالا تم کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، دنیا کے مال نے کہ وہ چھڑا لے گا، دنیا کے علم میں آئی نو ایوری تھنگ، دنیا کے اقتدار نے میرا تو اتنا پاور ہے، دنیا کے گروپس نے آئی ہیو سو مینی ہیلپرز اینڈ سپورٹرز، سب دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا. فالیوم لا یخرجون تو آج نہ وہ نکالے جائیں گے، منہا اس سے، کس سے، جہنم کے، ولا ہم یستعتبون اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے، نو ایکسکیوزز نتھنگ. فللہ الحمد رب السماواتی پس اللہ کے لیے ہے حمد، حمد یعنی شکر اور تعریف، جو آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض اور زمین کا رب ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. یہی بڑائی ہم اللہ کی جب سجدہ کرتے ہیں تو ایکسپریس کرتے ہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے ہے بڑائی، سب پر فوقیت اللہ کی ہے، سب کو اس کی اطاعت کرنا ہے، سب اللہ کے لیے ہے. یہاں سے ہم خود کو we are nothing in front of اللہ سبحانہ تعالیٰ، پہچانو you are کچھ نہیں، ساری بڑائی اس کے لیے، سارا جھکنا اس کے لیے. اس نے یہ کتاب بھیجی ہے. اللہ کی بڑائی کے اوپر حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عظمت میرا ازار اور کبریا میری چادر، ان میں سے کسی کو بھی لینا چاہے، یعنی خود اگر کوئی بڑا بننا چاہا میں اس کی گردن توڑ دوں گا، یعنی ذلیل کر دوں گا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی اللہ کے سوائے کوئی بڑا نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں کی اور زمین کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہم کو اس کی اطاعت پر جھکا دے اور ہمارے دل میں سے کبر اور تکبر کو نکال دے. آمین.